آپ کے روبرو ہے مصاحف نمبر 271. اسی کے ساتھ تشریف لے آئے مصاحف نمبر 294 نمبر کے مصاحف اسٹیج پر تشریف لے آئے. الحمدللہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، حضرات حکم مستحکم اور سامعین معظم، ہندوستان میں 13ویں صدی آخری سانس لے رہی تھی. اسلامی حکومت کا چراغ گل ہو رہا تھا. مسلمانوں کی شوکت و عظمت افراتفری کا شکار تھی. عہد اسلامی کے مدارس و مکاتب ایک ایک کر کے مکفل کیے جا رہے تھے. مساجد و معابد پر غیروں کے ہتھوڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کی دینی و مذہبی صورتحال کا عالم یہ تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بقول چاروں طرف بے چینی کی آندھیاں چلنے لگی. کہیں سے الحاد و زندگاہ کے بگولے اٹھے تو کہیں سے نیچریت اور عیسائیت کی زہریلی گیس نمودار ہوئی. کہیں سے عدم تقلید کی وبائیں پھیلی تو کہیں سے شرک و بدعت کی پلیگ رونما ہوئی. کہیں سے مذہب کے خلاف علم بلند کیا گیا تو کہیں سے قرات مذہبیہ کی نئی نئی رنگین جھنڈیاں اٹھائی گئی. کہیں علماء کو پھانسی پر لٹکایا اور دار و رسن پر چڑھایا گیا تو کہیں علماء کو پھانسی پر لٹکایا اور دار و رسن پر چڑھایا گیا تو کہیں دریائے شور کو عبور کرا کر حق کو لوگوں کا سر اڑایا گیا. الغرض الکفر ملت واحدۃ کا سما تھا. اسی پر بس نہیں، کہیں قرآنی نسخوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا تو کہیں حدیث و فقہ کی کتابیں جلائی جا رہی تھی. یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان اللہ یحمد العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء کا منظر نگاہوں کے سامنے ہے. الغرض مسلمان بزبان حال کہہ رہے تھے صفحہ تاریخ جو آج تک تابندہ تھی آج میری وہ تحیر خیز شوکت گم ہوئی. یاس کی تاریخیوں میں راہ گم کر دکھے ہم اور وہ امید کی پر نور صورت گم ہوئی. سامعین، ان ناقابل دید اور پریشان کن حالات میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حاجی عابد حسین، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی دعائیں سہرگاہی دینی طرف اور مذہبی غیرت و حمیت کی بدولت یمن نام کے گمنام بستی میں ایک ایسا چشمہ علم و معرفت قائم ہوا. اگر ایک طرف ولی اللہ حدیث و تفسیر اور نظامی معقول کا جامع تھا تو دوسری طرف حنفی تفقہ اور مجددی اتباع سنت کا حامی بھی. اگر ایک جانب اہل سنت والجماعت کا آرگن تھا تو دوسری جانب فرقہ مبتدعہ اور ان کے عقائد و اعمال سے بچانے والا. حضرات، جب ہم دارالعلوم کے دستور اساسی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دارالعلوم نے عقائد و کلام سے متعلق علوم عالیہ کی تعلیم مسلمانوں کو مکمل اسلامی تعلیمات بہم پہنچانے، اس کو ہدایت اور تبلیغ کے ذریعے اسلام کی خدمت پر زور دیا. یہی وجہ ہے کہ جب دارالعلوم نے تفسیر اور تراجم کے میدان میں قدم رکھا تو ترجمہ شیخ الہند، تفسیر عثمانی، معرف القرآن، بیان القرآن اور اس جیسی بے شمار تفسیری کتابوں میں قرآن علوم و جواہر محفوظ کر کے امت کے دامن میں ڈال دیا. اور جب حدیث کے میدان میں قدم رکھا تو لامع الدراری، الکوکب الدری، فیض الباری اور معرف السنن جیسی لاجواب کتابوں میں نایاب موتی اس کے اسرار و رموز اس کی باریکیوں کو سنو کر امت کی جھولی میں ڈال دیا. اور آگے بڑھئے ان فزندار دارالعلوم نے جب فقہ و فتاوی کے میدان میں قدم رکھا تو فتاوی رشیدیہ، فتاوی دارالعلوم، امداد الفتاوی جیسی نادر و نایاب کتابوں کے ذریعے امت کے مسائل کا حل پیش کیا اور ان کے درد کا درما کیا ہے. کسی نے دارالعلوم کی عظمت کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب کہا، عین حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دو، عین حق ہے جو تجھے علم کا دریا کہہ دو. یہ
بھی سچ ہے کہ تجھے گلشن تقویٰ کہہ دوں. تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور, تو نے پیدا کیے محمود و رشید و انور. زیب دیتا ہے انہیں جس قدر اچھا کہہ لوں. وما توفیقی الا باللہ.